بہت شکریہ۔ ہم تھوڑا سا دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ فلسطین میں خاص طور پر غزہ پٹی میں لڑائی ابھی تک جاری ہے، جنگ بندی کی کوششیں ہو رہی لیکن ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آ گیا، اس کو بھی اسرائیل نہیں مان رہا ہے، اور امریکہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ اسرائیل اس کی پابندی کرے۔ دیکھیے، تصویر کا ایک رخ وہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں ہر جگہ پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے، اور وہ فری فری اسرائیل کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ان نعرے فری فری لگانے والوں فلسطین۔ میں فری فری پیلسٹائن، ایک فیصد بھی ان میں مسلمان نہیں ہیں، 2% بھی مسلمان نہیں ہیں۔ ان نعرہ لگانے والوں میں کرسچنز اور یہودیوں کی غالب اکثریت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ غزہ والوں کی قربانیوں اور ان کی استقامت، اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی رائے عامہ بدل رہی ہے۔ پوری دنیا کے انصاف پسند لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ وہ لوگ جو ابھی تک باہر نکل کے سامنے نہیں آتے تھے، وہ لوگ جو ابھی تک اسرائیلی میڈیا اور امریکی اور مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں گمراہی کا شکار تھے، بہت تیزی کے ساتھ ان کے اندر بھی اب لندن اور واشنگٹن کی سڑکوں پر، نیو یارک کی سڑکوں پر کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس کا فرانس کی مطلب یہ ہوا، پارلیمنٹ میں فلسطین کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں لگاتار کئی بتائیے، دنوں۔ آپ غور کیجئے تو جو سینیٹرز ہیں وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، امریکی سینٹ میں کیا گفتگو کی جا رہی ہے، یو این او کے سیکریٹری جنرل کس طرح کی زبان بول رہا ہے۔ تو میں پر امید یہ ہوں کہ یہ جو قربانیاں ہیں بہادروں کی، یہ جو استقامت ہے، کیونکہ ان کا ایک ہی جواب ہے جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا اب یہ کیا انجام ہونے جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں اما النصر و اما الشہادہ، ہم دو میں سے ایک حاصل کریں گے، یا ہمیں فتح ہوگی یا ہم شہید ہوں گے۔ ہم سر نہیں جھکائیں گے، ہم فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو ان غاصب صہیونیوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ خود یہودی علماء ربائی جو زانس نہیں ہیں، یہودی ہیں اور کٹر اچھے پریکٹسنگ یہودی ہیں، وہ بہت کھل کر اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ابھی تو بائیڈن امریکی صدر نے کل شاید یہ بات کہی ہے، کل یا پرسوں، غالباً کل، کہ نیتنیاہو صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے جنگ بندی پر راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ امریکہ نے بھی پلہ جھاڑنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ ہے لوکل آبادی کا، امریکہ کے اندر رائے عامہ کا بگڑنا اور بدلنا، اور چونکہ بائیڈن کا الیکشن بھی ہونے والا ہے تو اس کو ذرا بیلنس بھی کرنا ہے۔ امریکہ کا دوہرا کردار بھی سامنے آ رہا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کو ماننا ضروری ہے امریکہ کے لیے بھی، کئی ملکوں کو اس نے اسی طرح تباہ کیا۔ تو اب امریکی پارلیمنٹ میں ایک بل لایا جا رہا ہے جس کے ذریعے امریکہ پابند نہیں ہوگا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلہ کو ماننے کا۔ بھائی، ان کے بدن پر اب کپڑوں کی ایک چٹ بھی باقی نہیں رہنے والی ہے۔ یہ بالکل ان کا جو کردار ہے، جو اصلی کردار، وہ برہنہ ہو کر رہے گا، عریاں ہو کر رہے گا۔ جو چند دانشور دیکھتے تھے یہ کون لوگ ہیں، عوام نہیں جانتے تھے۔ عوام تو سمجھتے تھے کہ بڑے سویلائز لوگ ہیں، بہت ہی پیس لونگ، انصاف پسند لوگ ہیں، لیکن قربانیاں ضرور دینی پڑ رہی ہیں، لیکن قربانی دیے بغیر ظالموں کا ظلم آشکارا بھی نہیں ہوتا، خفیہ پوشیدہ حقائق برہنہ بھی نہیں ہوتے۔ میں بہت پر امید ہوں، ہر لحاظ سے انشاءاللہ فلسطینیوں کو فتح حاصل ہوگی، اسرائیل کا صفحہ ہستی سے اسرائیل کا وجود مٹے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے کچھ ناظرین کو اس میں مبالغہ محسوس ہوتا ہو، میں ان سے کہتا ہوں آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ نہیں، یہ کوئی کم بڑی بات نہیں ہے۔ 8 مہینے ہو گئے ہیں اس لڑائی کو، اور حماس کے لڑاکے جنگجو اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، کوئی بھی دنیا کی فوج ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے۔ اور 8 مہینہ ہو جانے کے باوجود خبر آ رہی ہے کہ رفح سے ان پر راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں، ابھی بھی اسرائیلی سینا کے لوگ مار رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے خبر آئی تھی کہ 2 گھنٹے تک پورے اسرائیل میں سائرن کی آواز سنی گئی۔ نارتھ غزہ، ساؤتھ غزہ، جہاں ہر کچھ تہس نہس کرنے کا اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ہم نے تمام انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے، حماس کی سرنگوں کو ختم کر دیا، وہاں سے راکٹ لانچ ہوئے، یا وہاں پر بھی حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینا کو مارا، ان کو پورے ایک
جال میں پھنسا کر کے 50 سے زیادہ کو ہلاک کر دیا. تو یہ بات ابھی تک دنیا سمجھنے میں ناکام ہے. اور نیو یارک ٹائمز وغیرہ کی رپورٹ بھی آئی کہ اس جنگ میں اسرائیل بری طرح گھر گیا ہے اور اسرائیل اپنے 3 ہدف میں سے ایک میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا. ایک بھی ارغمالی کو زندہ ابھی تک نہیں وہ بازیاب کرا سکا ہے. تو کچھ تو ہے، مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً اس میں مبالغہ نہیں کہ 8 مہینے کی لمبی جنگ. پہلے کی جنگوں میں عرب ممالک ساتھ ہوتے تھے، تب بھی ایک 7-8 دن میں فیصلہ ہو جایا کرتا تھا. میں ان لوگوں سے کسی حد تک واقف ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے ایمان، ان کے عزم و حوصلے، اصولوں پر ان کی استقامت کا کوئی ذرہ اللہ ہمیں بھی عطا کر دے.